السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے اس کا مارکیٹ انالائسز کریں گے کہ کرنٹلی کیا سچویشن ہے اور آگے کہاں تک یہ ریٹ جا سکتے ہیں، کون سا ٹرینڈ بن سکتا ہے، اپ ورڈ ٹرینڈ ہوگا یا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوگا یا سٹیٹس کو مینٹین ہوگا، کیونکہ تقریباً آئے روز دوستوں کی طرف سے میسیجز یہی آ رہے ہیں کہ بحریہ کی مارکیٹ کے بارے میں، مارکیٹ انالائسز کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بن رہی۔ موسٹلی پلاٹ فائلز کا ڈیفرنس آئی ای ٹی، آئی ڈی این اور گفٹڈ فائلز کیا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کتنے پریسنٹ ہیں، پریسنٹ 1 2 3 4 5 6 7 کیا سٹیٹس ہے ان کا۔ موسٹلی ہر ویڈیو میں یہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چلیں پھر آج بسم اللہ کرتے ہیں، بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے مارکیٹ دیکھتے ہیں اس کی۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ تقریباً 45-46 کے اراؤنڈ جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے 10 مرلے کے ریٹس تھے، یا 26-27-28 لاکھ کے اراؤنڈ جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے 5 مرلے کا پلاٹ کا جو ریٹ تھا، وہ جم کر کے اب 10 مرلے جو پلاٹ ہے یہ 53 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 70-75 تک جاتا ہے۔ 5 مرلہ پلاٹ جو ہے یہ اب 30-32 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تقریباً 40 تک یہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ریسنٹلی بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ میں جمپ آیا ہے، تقریباً فروری مارچ کے اندر جب رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہوا تھا۔ اگر اس کے بعد دیکھیں تو 2 مہینے گزرے ہیں، 2 مہینے میں کنڈیشن معاشی لحاظ سے بھی کافی خراب ہوئی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی کافی خراب ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جتنی کوریکشن ایک 10 لاکھ کی جمپ کے بعد 3-4 یا 5 لاکھ کی جو بنتی ہے، اس میں کوریکشن اتنی ہی بنتی ہے کہ تقریباً 52 کے اراؤنڈ ریٹ کنسولیڈیٹ ہو، اور ریٹ واقعی کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے۔ اب ہم اگر ریٹ کو دیکھیں تو اس ریٹ پہ سیاسی یا دوسرے تیسرے حالات کا کوئی فرق نہیں پڑا، ادروائز 50 لاکھ کا ریزسٹنس لیول بھی بریک کر سکتا تھا۔ دوسری طرف 5 مرلے کو دیکھیں تو 30 لاکھ کا ریزسٹنس لیول بھی، نفسیاتی حد بھی اسے کہہ سکتے ہیں، یہ بھی بریک ہو سکتا تھا، لیکن یہ دونوں ایونٹس نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی مارکیٹ کے اوپر سیاسی اور معاشی حالات کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، پہلی چیز یہ سمجھنے والی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے علاوہ جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا، آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ جاری ہے، ابھی تقریباً 7-8 دن تک لگاتار یہ میٹنگ کنڈکٹ ہوگی تاکہ کوئی لون مل سکے آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف کا مین پوائنٹ اس کے اندر سبسڈیز کو ہٹانا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی آئی ایم ایف ہاؤسنگ لون سے سبسڈی ہٹانے کا کہہ چکا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہٹاتی پاکستانی حکومت تو پھر بھی اس کا اماؤنٹ ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خوش آئند اعلان ہوا تھا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے کہ جو ریئل اسٹیٹ یا ہاؤسنگ پہ سبسڈیز پچھلی حکومت نے دی تھیں وہ سبسڈیز کسی صورت ریورس نہیں ہوگی اور انہیں مینٹین رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت خوش آئند اعلان تھا، اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کو بھی ذرا سہارا ہے کہ یہ ایک ریگولر کنٹینیوسلی جو ڈیمانڈ کریٹ کی گئی ہے یہ برقرار رہے گی، جس کی وجہ سے دوسری جو سوسائٹیز ہیں، فور ایگزامپل B17 جو ہو گیا MPCH B17، وہاں پہ لیز کی بیسس پہ لوگ گھر بہت زیادہ خرید رہے ہیں، پلاٹ بھی خرید رہے ہیں، گھر بنا بھی رہے ہیں۔ تو اگر یہ سبسڈی ہٹ جاتی ہے، میجورٹی پرچیزنگ ہی لیز کی بیسس پہ ہے، تو یہ اچھی خاصی ڈینٹ پڑ سکتی ہے وہاں کی مارکیٹ کو۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پہ اس لیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ اب تیسری چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا سپلائی سائڈ پہ پلاٹس
کی سپلائی انکریز ہوئی ہے، جیسا کہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز اپروو ہونی تھی، این او سیز ملنے تھے اور وہ بھی لیگلائز ہونی تھیں، انہیں بھی مارکیٹ میں آنا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نئی کسی سوسائٹی کو فی الحال کوئی این او سی جاری نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے سپلائی سائیڈ ابھی بھی ویک ہے، یعنی مارکیٹ میں پلاٹس کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈیمانڈ سائیڈ کی ایک اور چیز اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کیا ابھی بھی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے، تو ڈیمانڈ کا مین فیکٹر اوورسیز ریمیٹنسز ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے تھرو جو ورکرز ریمیٹنسز آتے ہیں، ان کی تعداد پر منتھ تقریباً $2 ارب کے اراؤنڈ پچھلے عرصے پہنچی تھی اور وہ ہائیسٹ ہوتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپریل کے منتھ میں یہ $3 ارب یعنی آل ٹائم ہائی ریکارڈ کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اس سال جون 30 یعنی کہ یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہوگا، اس تک امید کی جا رہی ہے کہ $30 ارب سے زیادہ کے ورکرز ریمیٹنسز پاکستان کو ریسیو ہو جائیں گے۔ تو اب یہ اتنے زیادہ اماؤنٹ جو پاکستان کو ریسیو ہو رہے ہیں، اوورسیز ورکرز جو پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، یہ کہاں پہ استعمال ہوگا؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بینک میں رکھیں گے۔ اگر یہ بینک میں یا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کی صورت میں رکھتے ہیں تو مہنگائی زیادہ ہے اور منافع کم ہے، یعنی کہ ریئل ریٹ آف ریٹرن جو ہوگا وہ نیگیٹو ہے۔ 23 مئی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا پالیسی ریٹ اناؤنس کرے گا، تو انفلیشن ریٹ کے ایکول اگر انٹرسٹ ریٹ آ جاتا ہے تو پھر بھی ریئل ریٹ آف ریٹرن آپ کا 0 ہوگا، یعنی کچھ آمدنی آپ کو نہیں ہوئی، صرف آپ نے انفلیشن کو ہیج کیا ہے۔ سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں کہ کیا یہ پیسہ پھر سٹاک مارکیٹ میں جا سکتا ہے، تو یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی رول آف تھم سمجھ لیں اسے، کہ جب بھی ڈبل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، سٹاک مارکیٹ کبھی اچھا پرفارم نہیں کرتی، وہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ میں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد 2 ایونیو صرف رہ جاتے ہیں، ایک گولڈ رہ جاتا ہے اور ایک ریئل اسٹیٹ رہ جاتے ہیں۔ گولڈ کے اندر تو آپ کو انفلیشن ہیج ہے صرف، یعنی اس کے اندر مہنگائی سے ہی بچ سکتے ہیں آپ۔ پروفٹ آپ کو اچھا کس چیز پہ مل سکتا ہے؟ پروفٹ آپ کو اچھا ریئل اسٹیٹ پہ ہی مل سکتا ہے۔ فور ایگزامپل، ابھی اگر دیکھیں ہم لوگ، فیصل ہلز کا ڈی بلاک آ رہا ہے، اناؤنسمنٹ اس کی آج ہو گئی ہے، تو سارے ڈیلر اور انویسٹر اس کے لیے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ 5 مرلے کی بھی فائل اس کی پروفٹ کے اوپر نکل جائے گی بہت جلد۔ اگر سیکنڈلی لاہور میں اتحاد ٹاؤن کو دیکھیں، لیبرٹی لینڈز جو ہے ان کو دیکھیں، ان سب کے اندر بھی پاگلوں کی طرح لوگ انویسٹ کرنے لگے ہیں۔ بلو گروپ آف کمپنیز کی طرف سے، جن کا بلو ورلڈ سٹی ہے، ان لوگوں کی طرف سے لاہور میں اسمارٹ سٹی ایک لانچ کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی لوگ پاگل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ پیسہ لے کے آ گئے ہیں۔ اپریل کے منتھ میں ہائیسٹ آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عید الفطر سے پہلے پیسہ لے کے لوگ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ 1-1.5 منتھ موسٹلی ہوتا ہے مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ پورا سال باہر رہ کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ جا کے وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہاں پہ انویسٹ کیا جائے۔ اس کے بعد بڑی عید سے تھوڑا سا پہلے یہ لوگ انویسٹ کرنا، جب پیسہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں، تو ایک دم پھر مارکیٹ میں جمپ آتا ہے۔ ویسے بھی آپ اگر بحریہ ٹاؤن فیز 8 یا فیز 8 ایکسٹینشن کی مارکیٹ دیکھیں، تو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا فلکس آیا تھا پلاٹس کا، جو کہ رنگ روڈ کی سنگ بنیاد رکھنے کا انتظار کر رہے تھے لوگ، اور وہ سب مارکیٹ سے نکلنے کے چکر میں تھے۔ بہت بڑا فلکس آیا تھا، اس فلکس پہ بہت سارے پلاٹس بک چکے ہیں۔ اب دیکھیں مارکیٹ میں پلاٹس کی سپلائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب بھی سپلائی کم ہوتی ہے، ریڈیوس ہوتی ہے، تو پھر ریٹ اٹھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً ابھی کچھ عرصے میں ہی خود آپ دیکھیں گے کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا ریٹ انکریز کرنا سٹارٹ ہوگا۔ اور اس ریٹ میں کیوں انکریز نہ ہو؟
پورے پنڈی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ میں بہترین کوالٹی سٹینڈرز کے ساتھ سب سے کم ریٹ ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے فیصل ہلز ڈی بلاک کی ایگزامپل دی تھی آپ لوگوں کو، 5 مرلے کا پلاٹ وہاں 55 لاکھ پہ انسٹالمنٹ پہ آفر ہوا ہے، 4 سال کی تقریباً انسٹالمنٹس ہوں گی، اور ڈی بلاک میں کچھ بھی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ابھی، 5 مرلے کا 55۔ اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جہاں پہ رنگ روڈ نے ابھی بننا ہے، سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، وہاں پہ 10 مرلے کا پلاٹ ابھی 53 سے 55 لاکھ کے اراؤنڈ سیل آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو سمجھیں انویسٹر ہمیشہ وہاں پہ پیسہ ڈالتا ہے جو اسے انڈر ویلیوڈ دکھے۔ انڈر ویلیوڈ جو بھی چیز ہے، پالیسی یا اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی کہ وہاں پہ پیسہ ڈالا جاتا ہے، وہاں سے پھر ارننگ کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی رنگ روڈ راولپنڈی ایک ایسا ٹریگر ہے، ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو کہ سدا بہار اس ایریے کی ڈیمانڈ انکریز رکھے گا۔ لیکن اگر ہم رنگ روڈ راولپنڈی کے بارے میں دیکھیں کہ کیا یہ رک جائے گا یا کیا حکومت اس کے فنڈز روک دے گی کیونکہ معاشی حالات خراب ہیں، تو پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ جتنے بھی پلاننگ فیزز میں پروجیکٹس ہیں، لئی ایکسپریس وے ہو گیا، کچہری چوک پروجیکٹ ہو گیا، ڈیفینس چوک پروجیکٹ ہو گیا، یہ سارے ابھی پلاننگ فیزز میں ہیں، ان پہ کام فی الحال حکومت نے روک دیا ہے۔ اور جو جاری پروجیکٹس ہیں جیسے کہ رنگ روڈ راولپنڈی یا اس طرح کے دوسرے تیسرے پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں جو پروجیکٹس ہیں، ان سب کے فنڈز جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ فنڈز رک جاتے ہیں، ان پروجیکٹس پہ کام لیٹ ہو جاتا ہے، تو ان سب کی لاگت بڑھ جائے گی۔ تو فنڈز نہیں رکنے والے، ایف ڈبلیو او نے کانٹریکٹ لیا ہے تو یہ کام بھی اس کا نہیں رکنے والا۔ دیر سویر ہو جاتی ہے، 0 سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ مارگلہ ایونیو کو اگر دیکھیں تو وہ تقریباً 6 کلومیٹر بنا ہوا تھا، تو وہ اگلے دن سے ہی ان لوگوں نے کام کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے کیمپ بنا کے، لیکن یہاں پہ پورے ایریے میں کچھ بھی کنسٹرکٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ جگہ بھی انہیں پرچیز کرنی تھی، اس کی لینڈ تو ایکوائر کی ہے، لیکن جو ڈمپنگ سائٹس بنائیں گے، وہ سٹورز جو بنائیں گے، مٹیریل، گاڑیاں، یہ وہ سٹاف وغیرہ سب کچھ جہاں پہ رکھنا ہے، تو وہ جگہ بھی رینٹ پہ لینی ہے ان لوگوں نے۔ تو اس کے اندر اور سب سے پہلے آر ڈی اے نے ایف ڈبلیو او کو یہ پورے ایریے کا وزٹ بھی کروانا ہے کہ یہاں سے روڈ گزرنی ہے۔ اوبویسلی جب وہ کام کرنا سٹارٹ کریں تو یہ ساری ڈیمارکیشن انہیں معلوم ہو۔ اس کے بعد ایک اور کویشچن آتا ہے کہ اگر ریٹ انکریز بھی ہونے لگتا ہے تو ڈیلر ٹوکن بیانہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے موسٹلی یہ چیز ریورس ہو جاتی ہے اور ریٹ گر جاتا ہے نیچے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب جتنے بھی ٹوکن بیانہ کرتے رہیں یہ ڈیلرز، اب ایک کنٹینیوس ڈیمانڈ جنریٹ ہو گئی ہے۔ باہر سے جو لوگ آئے ہیں انہیں پتہ چلا ہے کہ رنگ روڈ بننے والی ہے، یہاں پہ حکومت چینج ہوئی ہے تو تھوڑی سی تشویش ہے۔ یہ جس دن ایف ڈبلیو او نے پکچرز وغیرہ ریلیز کر دیں یا میڈیا میں یہ پکچرز یا ویڈیوز وغیرہ آ گئیں کہ جی یہ ایف ڈبلیو او کام کر رہی ہے، یہ ساری تشویش لوگوں کی ختم ہو جانی ہے اور آنکھیں بند کر کے پیسہ اس ایریے میں لگنا ہے۔ اکثر دوست کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر ویلیو انکریز کر رہا ہے، روپے کی ویلیو گر رہی ہے، تو یہ تو بہت نقصان دہ ہو جائے گا، یہ انویسٹر کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے ایک میں نے مارکیٹ ڈائریکشن سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی تھی، جس کے اندر میں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ اگلے 2-3 منتھ کے اندر امریکہ میں انفلیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے، انکریز ہو سکتی ہے، آل ٹائم ہائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اوپن ہو گیا ہے، بزنس ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئی ہے کووڈ کے بعد۔ ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو انفلیشن بھی انکریز ہوگی۔ اس انفلیشن کو کنٹین کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو، جو ان کا اسٹیٹ بینک سمجھ لیں، وہ انٹرسٹ ریٹ انکریز کر سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا آل ٹائم ہائی انکریز آیا ہے ان کے انٹرسٹ ریٹ میں، اور میں نے یہ چیز بھی بتائی تھی اس انٹرسٹ ریٹ کے انکریز ہونے سے ڈالر کی ویلیو اپریشیٹ ہوگی، ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ اب پوری دنیا میں کرنسیز جو گرنے لگی ہوئی ہیں، باقی وجوہات الگ ہیں، لیکن مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ
انٹرسٹ ریٹ کے انکریز کرنے سے ڈالر کی ویلیو انکریز ہوئی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں ساری دنیا جہاں کی کرنسیز ڈیکریز ہو رہی ہیں، ویلیو کھو رہی ہیں، اور پاکستان کے پاس تو ریزروز بھی ڈکلائننگ ٹرینڈ میں ہیں، تو اوویسلی پاکستان کی روپے کو زیادہ تیزی سے گرنا ہے۔ یہی جو چیز میں نے ایکسپلین کی تھی آپ نے آبزرو کی ہوگی کہ یہی چیز ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ اب کیا ہوگا؟ اب فور ایگزامپل اوورسیز انویسٹر کیا انویسٹ کرنے سے رک جائیں گے؟ ہرگز نہیں رکیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو پلاٹ سستا ہو گیا ہے۔ فور ایگزامپل ہم مثال لیتے ہیں، کچھ عرصے پہلے 40 لاکھ کا پلاٹ تھا اور 165 روپے کا ایک جو ڈالر ملتا تھا، تو اس وقت آپ کنورژن اگر کر لیں تو بحریہ ٹاؤن کا 40 لاکھ کا پلاٹ جو تھا 24,242 ڈالر کے اندر ایک اوورسیز پاکستانی خرید سکتا تھا۔ وہی پاکستانی 20,000 USD کے اندر وہ پلاٹ خریدنے قابل ہو گیا، تو پہلے اس کو ڈالر ٹرم میں مہنگا پلاٹ مل رہا تھا، اب ڈالر ٹرم میں سستا پلاٹ مل رہا ہے۔ اس کا دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو ایک پاکستانی جس نے 165 روپے پر ڈالر کے حساب سے ایک پلاٹ لیا تھا یہاں پر، اس کے لیے بیچ کے نکلنا نقصان دہ ہے، تو اس نے بیچنے کے بجائے ہولڈ کرنا ہے۔ وہ جب ہولڈ کرے گا اور نیا آنے والا پاکستانی جب اس کو خریدنا چاہے گا تو اوویسلی مارکیٹ میں سپلائی کم ہوگی تو ریٹ خود جمپ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو کیش کی ایگزامپل تھی، کیش پہ آپ پلاٹ خریدیں۔ اگر فور ایگزامپل اسی چیز کو ہم انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں تو ایگزامپل کے طور پہ روڈن انکلیو کا 1 کنال کا پلاٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت بھی تقریباً 40 لاکھ کے اراؤنڈ ہے، 39,50,000، تو یہ 40 لاکھ ہی ہو گئے۔ جب ڈالر 165 روپے کا ملتا تھا، اس وقت کسی اوورسیز پاکستانی نے اگر ایک پلاٹ بک کیا تھا، ڈاؤن پیمنٹ اس وقت اسے 24,242 ڈالر کی کاسٹ آنی تھی، اس نے صرف ڈاؤن پیمنٹ پے کی تھی، اور ابھی انسٹالمنٹس آگے دینے کی جب باری آئی ہے تب ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، تو اب اسے باقی آگے کی کاسٹ جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ اس کا 24,242 کا جو خرچہ تھا وہ خرچہ کم ہو کے تقریباً 22,000 جو ڈالر کا ہو جائے گا۔ تو انسٹالمنٹ پروجیکٹس میں بھی آپ کو ڈالر اپریسیشن کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہے، یعنی ایک چیز جو مہنگی تھی وہ سستے میں آپ کو مل رہی ہے۔ پہلے آپ کو 24,000 ڈالر کنورٹ کرانے پڑتے تھے، ابھی آپ کو 20 سے 22,000 ڈالر صرف کنورٹ کرانے ہیں اور ایک پلاٹ آپ کو سستی قیمت میں مل جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مزید آگے ڈی ویلیو ہوگا؟ تو آج کی ہی خبر ہے کہ حکومت امپورٹس پہ بین کر رہی ہے، تقریباً 50 سے زائد آئٹمز ہیں جس کی امپورٹ کو بین کر دی ہے۔ یہ لگژری ٹائپ کی چیزیں ہیں یا وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں بھی پروڈیوس ہوتی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو پاکستان ایک ملک ہے جو امپورٹ کے لیے 70 ارب ڈالر یوز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے 70 ارب ڈالر پاکستان کے پاس آتے ہیں تبھی وہ خرچ کرنے لگا ہے۔ اگر ان کا خرچہ تھوڑا سا روک دے تو صرف 10 سے 15 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے ڈالر کی ٹرمز میں، وہ خود بخود پورا ہو سکتا ہے۔ سیکنڈلی چانسز بھی ہیں کہ انہیں IMF کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیکیج ریسیو ہو جائے۔ اگر اچھے فیصلے کیے گئے تو جلد یا بدیر اکنامک کنڈیشن کنٹرول میں آ جائے گی، کیونکہ GDP وائز یا ادر جتنے فیکٹرز ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں، بہت ایکسیلنٹ گروتھ رہی ہے، اس میں ایگریکلچر میں ایکسیلنٹ گروتھ رہی ہے، اگر سروسز سیکٹر دیکھ لیں اس میں بہت اچھی گروتھ رہی ہے۔ تو بزنس میں جب اچھی گروتھ رہی ہے لیکن انٹرسٹ ریٹ فی الوقت انکریز کرنا پڑ رہا ہے انفلیشن کے لیے، تو انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے کی وجہ سے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو فائدہ ہوا ہے کہ اس کے ڈالر کی ویلیو اپریشیٹ ہوئی ہے، تو پاکستان بھی اگر انٹرسٹ ریٹ انکریز کرتا ہے تو پاک روپیز کی بھی ویلیو کچھ نہ کچھ اپریشیٹ ہوگی۔ تو اگر ان سب چیزوں کو انالائز کروں، ان سب چیزوں کو دیکھوں میں، تو مجھے بحریہ ٹاؤن فیز 8 یا بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن یا بحریہ اورچرڈ،
ان سب کی مارکیٹ بری طرح افیکٹ ہوتے ہوئے نہیں فیل ہو رہی۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگلے چند عرصے میں اگر یہ کنڈیشنز بہتر ہو جاتی ہیں، اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں، دوسری تیسری سوسائٹیز کے اندر ریٹس بہت ہائی ہیں کہ ان کی اچھے پروجیکٹس کے اندر لوگ پاگلوں کی طرح پیسے بھی لگا رہے ہیں، تو یہ رنگ روڈ راولپنڈی جو ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کو ایک ایج حاصل ہے۔ سب سے اچھی لوکیشن اس کی بن رہی ہے کہ ایک سائڈ سے جی ٹی روڈ کو بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسری سائڈ سے رنگ روڈ راولپنڈی کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ بہت سے لوگوں کو اس کا ریٹ زیادہ دکھ رہا ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت کم ریٹ بھی اس کا دیکھ چکے ہیں، تو اس کے مطابق تو زیادہ ہے اوبویسلی، لیکن اوورآل اگر مارکیٹ دیکھیں تو ہائیلی انڈر ویلیوڈ پلاٹس ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے۔ اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، ایف ڈبلیو او کی طرف سے ایک خبر کی دیر ہے کہ جی رنگ روڈ راولپنڈی کا اس جگہ پہ کام ہم نے سٹارٹ کر دی ہے، اتنا کام ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ ساری نیگیٹیوٹی بھی ختم ہو جانی ہے۔ اور ویسے بھی اگر مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ نے سیاسی یا معاشی حالات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اگر سبسڈی بھی لون پہ ختم کر دی جاتی ہے تب بھی بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پہ کوئی اثر نہیں ہونا۔ ڈی ایچ اے اور دوسری کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مارکیٹ پہ بہرحال فرق پڑے گا اس سے۔ تو اس ساری ویڈیو سے کنکلوژن یہی ہے، انسٹالمنٹ پروجیکٹس سستے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیش کے پروجیکٹس بھی سستے ہوئے ہیں، تو اگر لانگ ٹرم میں جانا چاہتے ہیں تو انسٹالمنٹ پروجیکٹس بہترین ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پروجیکٹس بننے لگے ہیں، رنگ روڈ راولپنڈی کا پروجیکٹ جو بن رہا ہے، مارگلہ ایونیو کا جو پروجیکٹ بن رہا ہے، تو اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، بے شک دوسری جگہوں پہ دوسری سوسائٹیز کا چارم ختم ہو جائے لیکن ان سوسائٹیز کا چارم رہنا ہے۔ بڑی عید سے پہلے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا 10 مرلے کا پلاٹ 60 لاکھ سے اوپر نکل جائے گا، تھوڑا بہت بھی نہیں، اچھا خاصا اوپر نکل جائے گا انشاءاللہ۔ منیمم پرائس 60 لاکھ سے اوپر ہوگی 10 مرلے کی، اور 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی منیمم پرائس انشاءاللہ 35 لاکھ سے اوپر ہوگی۔ اگر آپ ڈیولپمنٹ سائٹ کو دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرنے لگا ہوا ہے، ایریا بہت بڑا ہے۔ جو لوگ پریسنٹ 6 یا پریسنٹ 1 کا تھوڑا سا ایریا دیکھ کے مڑ جاتے ہیں، واپس آگے تک نہیں جاتے، آگے کا ایریا نہیں دیکھا، ان کے لیے ان کے خیال میں یا ان کے لحاظ سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، لیکن جن لوگوں نے آگے کا بھی ایریا دیکھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ اور اگر لینڈ لیٹیگیشن کی وجہ سے کچھ لوگ سٹک ہیں تو یہ میں بات بتا دوں کہ ابھی 10 دفعہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کا میپ چینج ہونا ہے۔ لیٹیگیشن کو ہٹا کے باقی زمین جتنے بھی بحریہ نے لی ہوگی اس سب کے اوپر ان کے پلاٹس ایڈجسٹ ہونے ہیں، چاہے وہ آئی ای ٹی کے ہوں، چاہے وہ آئی ڈی این کے ہوں، یا چاہے وہ گفٹڈ ہوں۔ کسی بھی سوسائٹی کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ لیٹیگیٹڈ لینڈ کو بائی پاس کر کے میپ اپنا چینج کر کے پلاٹ دوسری سائڈ پہ ایلوکیٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ سب چیزوں سے پریشان ہونے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت انشاءاللہ۔ پچھلے ماہ جیسے آل ٹائم ہائی فارن ریمیٹنسز آئی ہیں، اس میں سے میجر پورشن ریئل اسٹیٹ میں ہی آئے گا، تو مئی اور جون اور جولائی کے منتھ میں بھی انشاءاللہ بہترین ریمیٹنسز آئیں گے، کیونکہ ویسے بھی ان 2 عیدوں کے درمیان اوورسیز پاکستانی آتے ہیں اور سب سے زیادہ جو چنک ہے ریمیٹنسز کا وہ انہی منتھس میں آتا ہے، اور انہی منتھس میں ہی یہ اماؤنٹ سارا ریئل اسٹیٹ میں انجیکٹ ہونا ہے۔ اکثر میں یہ سینٹینس کہتا ہوں، آپ رنگ روڈ راولپنڈی کے بغیر فیز 8 ایکسٹینشن کی قیمت دیکھیں اور رنگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ اگر قیمت دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کنڈیشنز میں فیز 8 ایکسٹینشن کے پلاٹس کی قیمت کا۔ امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہوگی۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔